امریکی پابندیوں کے رد عمل میں چین نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 12 امریکی دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد اور دیگر 6 کمپنیوں کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی محاذ آرائی میں شدت آ گئی ہے اور چین نے امریکی پابندیوں کے جواب میں 18 امریکی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق یہ اقدام امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر اضافی ٹیرف عائد کرنے کے فیصلے کے بعد کیا گیا ہے۔ چینی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ امریکی مصنوعات پر 50% نیا ٹیرف اور پہلے سے طے شدہ 34% اضافی چارجز جمعرات سے نافذ العمل ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے چین کے سوا تمام ملکوں پر ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف کی شرح 125% تک بڑھا دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین پر 125% ٹیرف فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 75 سے زیادہ ملکوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے۔ 90 روزہ مدت کے دوران 10% ٹیرف نافذ رہے گا۔ ادھر تجارتی محصولات پر امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے عالمی تجارتی تنظیم نے امریکہ چین تجارت میں 80% کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان محصولات کی مقابلے بازی عالمی معیشت کو سخت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ WTO کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کا عالمی تجارت میں حصہ 3% تک ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق عالمی معیشت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے سے عالمی GDP میں 7% طویل مدتی کمی ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت تجارت نے ہندوستان کی طرف سے ٹرانس شپمنٹ کی سہولت واپس لینے کے بعد ڈھاکے میں ایک ہنگامی میٹنگ کی ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس سہولت کے تحت بنگلہ دیش ہندوستانی راستوں سے نیپال، بھوٹان اور میانمار جیسے ممالک کو اپنا سامان برآمد کر سکتا تھا۔ ڈھاکہ ٹربیون کی رپورٹ کے مطابق بدھ کو ڈھاکہ کے کارواں بازار میں ایکسپورٹ پروموشن بیورو EPB کے دفتر میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں ملک کی وزارت تجارت کے سینئر نمائندوں اور ممتاز کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ ہندوستان کے مرکزی بالواسطہ ٹیکس اور کسٹم ادارے CBIC نے جون 2020 میں جاری کردہ ایک سرکولر کو فوری طور پر واپس لے لیا ہے، جس میں بنگلہ دیش کو ہندوستان میں کسی بھی کسٹم اسٹیشن کا استعمال کرتے ہوئے کسی تیسرے ملک کو سامان برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سہولت کے تحت ہندوستانی بندرگاہوں کے ذریعے سامان کو زمینی، سمندری یا فضائی راستے کے ذریعے تیسرے ممالک تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اس کے علاقے میں اس وقت لدی ہوئی تمام کھیپوں کو فوری طور پر ملک سے باہر نکال دیا جائے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان ممالک کو ڈھاکے کی زمینی برآمدات مکمل طور پر نئی دہلی کے بنیادی ڈھانچے پر منحصر ہیں۔ ہندوستان کی جانب سے اس سہولت کے استعمال کی منسوخی نے بنگلہ دیشی تاجروں اور سیاسی قیادت میں کافی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ منسوخی کا عملی طور پر یہ نتیجہ تھا کہ بھوٹان، نیپال اور میانمار کو ملک کی تمام زمینی برآمدات تقریباً مکمل طور پر رک گئیں۔ تاہم ہندوستان نے واضح کیا تھا کہ اس حکم سے بنگلہ دیش کی برآمدات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش کو منتقل کی جانے والی ٹرانس شپمنٹ کی سہولت نے ماضی قریب میں ہمارے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر خاصی بھیڑ پیدا کر دی تھی۔ لاجسٹک تاخیر اور زیادہ لاگت ہماری اپنی برآمدات کو متاثر کر رہی تھی۔ اس وجہ سے یہ سہولت 25 اپریل سے واپس لے لی گئی ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ میں فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں اشدود شہر پر میزائل حملہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری بازو القسام بریگیڈ نے مقبوضہ فلسطین کے شہر اشدود پر S-55 قسم کا میزائل داغنے کا اعلان کیا ہے۔
تحریک حماس کے بیان کے مطابق یہ حملہ غزہ میں صہیونی جارحیت اور عام شہریوں کے قتل عام کے جواب میں کیا گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جب تک صہیونی افواج عام شہریوں کو جارحیت کا نشانہ بناتی رہیں گی، جوابی حملے بھی جاری رہیں گے۔ مقامی ذرائع نے اشدود میں دھماکوں کی آوازوں اور سائرن بجنے کی اطلاع بھی دی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی سطح پر کوششیں جاری ہیں، لیکن زمینی حقائق تاحال تشویشناک ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر نئے حملوں کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر نئے حملوں سے آگاہ کیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمنی فضائیہ نے شمالی بحیرہ احمر میں USS ہیری ایس ٹرومین کے خلاف بھی آپریشن کیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ ہمارا عظیم ملک یمن ناقابل تسخیر ہے اور وہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور امریکی دشمن کے سامنے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ ہم بحیرہ احمر میں صہیونی بحری جہازوں کی نقل و حرکت روکیں گے اور غزہ کے خلاف جاری جارحیت کے خاتمے تک غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اہداف پر حملے کرتے رہیں گے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے اور بعد میں بھی دنیا میں ہونے والی جنگوں کے اصل عامل یورپ اور امریکہ رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بیان میں روس کے بارے میں یورپ کے جارحانہ رویے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یورپ ایک بار پھر روس کے خلاف اپنے معاندانہ رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن ماضی میں عالمی سطح پر رونما ہونے والے تمام المیے یورپ کے جارحانہ اقدامات سے شروع ہوئے۔ لاوروف نے کہا کہ اب ہم اپنے ملک کے خلاف یورپی دشمنی کی ایک اور لہر دیکھ رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے یاد دہانی کرائی کہ تمام عالمی المیے جیسے نیپولین کی جنگیں اور پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کا آغاز یورپ کے جارحانہ اقدامات سے ہوا۔ روسی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب یورپ کمزور ہو گیا تو امریکیوں نے کرۂ ارض پر زیادہ تر تنازعات کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے تمام المیوں کا سرچشمہ یورپ ہی تھا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ٹیرف تبدیلیوں کے سلسلے میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر ہماری پوری نظر ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ قریبی دیرینہ تعلقات ہیں۔ امریکہ کی تیز رفتار ٹیرف تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے متعلق وزیر اعظم نے بھی ایک خصوصی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم آج 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس روانہ ہوئے ہیں۔ ان کا دورہ بیلاروس دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ مضبوط شراکت داری کا عکاس ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ میں تعلیمی ویزوں کی معطلی کی اطلاعات ملی ہیں، ہم اس پر امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تاکید کی ہے کہ پاکستان فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے خلاف ریاست مہاراشٹر سے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی گئی ہے۔ UMEED ایکٹ 2025 کے خلاف ممبئی کے رہائشی محمد جمیل مرچنٹ نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ یہ عرضی اس نئے قانون کو چیلنج کرنے والی ممبئی سے پہلی درخواست ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ نے وقف ترمیمی بل کو منظور کیا تھا، جس کے تحت وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کی گئی۔ اس کے بعد صدر ہندوستان دروپدی مرمو نے اس پر دستخط کیے اور اسے مرکز میں نریندر مودی کی قیادت والی NDA حکومت نے نافذ کر دیا۔ محمد جمیل مرچنٹ، جو ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں اور 2 مساجد کے ذمہ دار بھی ہیں، کی جانب سے دائر کردہ عرضی میں وزارت داخلہ،
وزارت اقلیتی امور اور وزارت قانون و انصاف کے ذریعے یونین آف انڈیا کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس درخواست میں وکیل اعجاز مقبول اور وکیل برہان بخاری بطور وکلائے صفائی پیش ہوئے ہیں۔ عرضی گزار نے درخواست میں مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی دفعات کو غیر آئینی قرار دے یا کوئی ایسا حکم جاری کرے جو موجودہ حالات میں مناسب ہو۔ درخواست گزار کے مطابق ترمیمی ایکٹ ایک ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے جہاں اگر کسی وقف کی درستگی کو چیلنج کیا جائے تو عدالتوں کو آبادکار کی ذاتی زندگی جیسے نماز، روزہ، حج جیسے امور پر تفصیلی جانچ اور شواہد کی ریکارڈنگ کرنی پڑے گی، جو نہ صرف غیر ضروری بلکہ مذہبی آزادی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ ترمیمی قانون کے تحت بورڈ کے 10 ارکان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، جبکہ باقی 11 ارکان کسی بھی مذہب یا برادری سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس غیر ترمیم شدہ وقف ایکٹ کی دفعہ 16 الف اور دفعہ 14 کے مطابق تمام ارکان کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ ترمیم شدہ قانون کے تحت ریاستی اور دہلی وقف بورڈ میں صرف 7 مسلمان اراکین کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری جانب ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ میں منظوری اور قانون کی شکل میں اس کے نفاذ کے بعد مسلم تنظیموں اور اپوزیشن کی جانب سے اس کی مخالفت کا سلسلہ جاری ہے، اور ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس قانون کو اپنی ریاست میں نافذ نہیں ہونے دیں گی۔ انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ اس نئے قانون کے نفاذ سے صدمے میں ہیں اور ناراض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ مغربی بنگال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ